السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو یہ مشرکوں سے کہنے لگا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ تو چلیے جانتے ہیں اس سورہ کی تفسیر۔ سورہ 108 الکوثر، آیت 1 سے 3۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اونودگی طاری ہوئی اور اچانک سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ نے فرمایا یا لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانے۔ پھر فرمایا، وہ ایک جنتی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ کچھ لوگ اس پر سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ بھی میری امت ہے۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں ایک نہر کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون سی نہر ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے۔ ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوثر کو جنت کی ایک نہر بتایا ہے جس کے دونوں کنارے سونا چاندی کے ہیں اور یہ یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جیسے ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو تم بھی ہماری عبادت کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی نماز خالص اللہ کے لیے کرو، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرو۔ اسی طرح اس کی راہ میں خون بہاؤ، کسی اور کے نام پر قربانی نہ کرو، اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ بزرگی اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری آیت کعب بن اشرف اور قریش کے جماعت کے بارے میں اتری۔ جب کعب بن اشرف مکے میں آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ اس بچے کی طرح نہیں دکھتے جو اپنی ساری قوم سے الگ ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ افضل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے قابل ہیں، بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا، بے شک تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابتر کے معنی تنہا۔ جب کسی کی اولاد مر جائے تو کہتے ہیں بتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال کے وقت انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی کہا تھا، جس پر یہ آیت اتری۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابتر وہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر مٹ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہر ایک مسلمان کے دل اور زبان پر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد والشکر للہ رب العالمین۔